السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے، کسی سورہ، کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ، اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد، اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت پہ ظلم کر رہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ جس طریقے سے پولیس کا کام ہے، اور اگر کوئی انسان، وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ کوئی چور ہے یا کوئی بلاత్కాر کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے، ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے۔ اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے۔ ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ۔ انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ۔ اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں، ان کے لیے دہشت گرد ہے۔ تو یہ لفظ کا کھلواڑ نہیں، یہ انگلش لینگویج ہے، اسی طریقے سے اردو ہے، عربی زبان ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں، اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ سوال کا جواب ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند موقع پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، جیسے کہ آج کا موقع ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں تقریر کروں، اور الحمدللہ انگریزی زبان پر مجھے مہارت ہے، اردو زبان پہ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی تقریر میں کافی غلطیاں ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ اور میں تقریر کے شروع میں ہی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں بمبئی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ لکھنؤ شہر کافی مشہور ہے، خصوصاً اردو زبان میں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے دل کو چوٹ پہنچاؤں، اسی لیے تقریر کے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ اس تقریر میں کافی اردو زبان میں غلطیاں ہوں گی، کیونکہ آرگنائزرز نے اصرار کیا مجھ سے کہ ایک تقریر کم از کم اردو میں دینا چاہیے، اسی لیے میں نے ان کے اصرار پہ لبیک کہا۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج تقریباً 6 بلین 600 کروڑ انسان اس ساری دنیا میں ہیں، اور اس میں سے 20% سے زیادہ 1.3 بلین 130 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام مذہب کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور 11 سپتمبر کے بعد، سن 2001 کے بعد، خصوصاً جہاد کے بارے میں
کافی غلط فہمیاں ہیں. اسی لیے آج کی تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. آج آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ، چاہے وہ انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن چینل ہو یا سیٹلائٹ چینل ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے متعلق کافی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، کیونکہ میڈیا اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلا رہی ہے. اور آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، ایک ایکسٹریمسٹ ہے، شدت پسند ہے، ایک ٹیررسٹ ہے، ایک دہشت گرد ہے. فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ ایک بنیاد پرست کی معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. کسی بھی میدان کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہوگا تب تک وہ ایک اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی انسان کو ایک اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنے گا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں ہے. دوسری اور اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے، لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اسلام کے بنیادی باتیں انسانیت کے خلاف ہوں گی، لیکن جب ہم اس کا لاجیکل جواب دیتے ہیں یا اس کی غلط فہمی دور کرتے ہیں، ساری دنیا میں ایک بھی انسان کوئی بھی اسلامی بنیادی بات نہیں پیش کر سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی، سب سے پہلے ویبسٹرز ڈکشنری کے حساب سے استعمال کیا گیا تھا امریکن پروٹسٹنٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. 20ویں صدی کے شروع میں کچھ امریکن کرسچن پروٹسٹنٹس انہوں نے پروٹسٹ کیا چرچ کے خلاف. کرسچن چرچ یہ مانتی ہے کہ بائبل کا سارا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن ان پروٹسٹنٹ لوگوں نے پروٹسٹ کیا اور کہا کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے
تو یہ موومنٹ بنیاد پرستی کا موومنٹ ایک اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ جو بنیاد پرستی کا موومنٹ ہے یہ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے فنڈامنٹلسٹ کے معنی. فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست کی معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وہ شخص جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی سے عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. لیکن جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری کے نئی ایڈیشن کا مطالعہ کرتے ہیں دا نیو ریوائزڈ ایڈیشن آف آکسفورڈ ڈکشنری, اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور اس کے اندر بنیاد پرست کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. یہ لفظ خصوصاً اسلام ایک ایڈیشن ہے, ایک تبدیلی ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں کہ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست یا فنڈامنٹلسٹ سنو گے فوراً آپ کے دماغ میں ایک مسلمان کا نقشہ آئے گا. جب بھی آپ یہ لفظ فنڈامنٹلسٹ سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً مسلمان آئیں گا, آپ کے ذہن میں آئیں گا کہ وہ شدت پسند ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی میڈیا اسلام کو اٹیک کرتی ہے تو اکثر مسلمان ڈیفنس پہ جاتے ہیں, اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے تو اکثر مسلمان کہتے ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند مسلمان ہوں, میں عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, میں ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونا ان دا کریکٹ ڈائریکشن, صحیح ڈائریکشن میں اچھی بات ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عدل کا سوال ہے ہمیں شدت پسند ہونا ضروری ہے. جہاں تک کہ دیالو رہنا چاہیے تو ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے. جہاں تک پیار کا مسئلہ ہے ہمیں پیار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو اگر ہم شدت پسند صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ ہمیں شدت پسند غلط چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے, صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار دو لقب اسے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لگ بھگ 60-70 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے تب بہت سے ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. وہی لوگ, وہی عمل, عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے, ایک دیش بھکت ہے, اچھے انسان ہیں, اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی عمل, دو علیحدہ لقب. انگریز کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے, عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے. وہی انسان, وہی عمل, دو لقب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے, وہ اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی عمل, دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے,
کس وجہ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے، آزادی ملنے کے پہلے، سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے. اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتی تھی. اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا. سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے. عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے. وہی انسان، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب. سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے. اگر آپ سفید حکومت، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے، تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا. لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدمی اور عورت کے، اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں. اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا، چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ. اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا، تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا. اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے. نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ، اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس. وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے، چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے. آج سب سے زیادہ غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد. لفظ جہاد کے متعلق سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں. یہ غلط فہمیاں صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے بیچ بھی ہے. غیر مسلم اور کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ اگر کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، اگر کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو،
چاہے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، اسے جہاد نہیں کہتے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے ٹو اسٹرائف، ٹو اسٹرگل۔ اردو میں ہم کہیں گے جد و جہد۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اسلام کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا اور اس کے رسول کے تابعداری کرنا، اور ان لوگوں کے خلاف کوشش کرنا جو اسلام اور اللہ کے رسول کے خلاف ورزی کرتے ہو، اور اسلام اور اللہ کے رسول کے خلاف کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ان لوگوں کے خلاف کوشش کرنا یعنی جہاد کرنا، یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر اسلام کھڑا ہے۔ ان میں سے کلمہ طیبہ بھی ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر ان میں سے ایک بھی پلر گر جائے تو یہ عمارت گر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ صرف نماز پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ آپ جہاد بھی کریں گے، اس کی کوشش بھی کریں گے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ بھی آپ کو دینا ہوگا۔ الغرض یہ کہ جب آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کلمے کی حفاظت اور اس کلمے کو اوروں تک پہنچانا اور اس کو مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر یہ بھائی سوال کرتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا نام ہے، جہاد اصل میں ہے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کفر کے خلاف کوشش اس کو جہاد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ عیسائیت دیکھتے ہیں، آپ یہودیت دیکھتے ہیں، تو یہودی اور عیسائی لوگ وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی اور ان پر حملہ کرتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے وہ بھی حملہ وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی قتل ارادہ منصوبہ وغیرہ بناتے ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ اپنی سیلف ڈیفنس کا نام دیتے ہیں ان کو، اسی طرح مسلمان بھی اپنی سیلف ڈیفنس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم یہودی یا نصرائی یا نصارہ وہ اگر اسلام پر، مسلمانوں پر حملے کے ارادے سے آنا چاہے تو کیا مسلمان اس کو جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم امن چاہتے ہیں، بس ہم امن پسند لوگ ہیں؟ کیا ہم سیلف ڈیفنس کا حق نہیں رکھتے؟ یہی سیلف ڈیفنس، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنا، اونچا کرنا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا کہ سورہ انفال میں ایک لفظ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے اندر دہشت پھیلاؤ، ان کو ڈراؤ۔ یعنی جس طرح پولیس جو ہے نا چوروں کو ڈراتی ہے، چور ڈرتے ہیں پولیس سے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دہشت کو غیر مسلموں کے دلوں میں بٹھا دے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت عمدہ طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔